السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اب اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان، اس کے سیلینٹ فیچرز، اس کے جو بنیادی خد و خال تھے۔ اچھا، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو پریمبل ہے یا اس کی جو انٹروڈکٹری ہے، اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے 1949 والی، اس کو شامل کیا گیا، یعنی آرٹیکل 2A میں اس کو یہ شامل کیا گیا، یعنی اس کو باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور 8ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ اس میں یہ شامل کیا گیا تھا۔ اچھا، یعنی افتتاحیہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے، یہ ایک فیچر ہے۔ اچھا، جو ایک نیکسٹ فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تحریری آئین ہے، ریٹن فارم میں موجود ہے، کتابی شکل میں وہ موجود ہے۔ اس کے 280 آرٹیکلز ہیں، اس کے 280 آرٹیکلز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ 12 اس کو پارٹ میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں 6 شیڈیول شامل کیے گئے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ اچھا، نیکسٹ جو فیچر ہمیں نظر آتا ہے وہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ترمیم کرنا یا اس میں امینڈمنٹ کرنا وہ آسان نہیں تھا، وہ مشکل تھا، تھوڑا پیچیدہ تھا، یعنی 2 ایوان ہیں پارلیمنٹ کے، دونوں کی 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے اگر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے، ترمیم کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی حصہ ترمیم کا جو کسی صوبے سے متعلق ہے تو اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ بھی قرارداد پاس کرے گی، تو ہی اس صوبے کے اندر جو ہے وہ کوئی ترمیم کی جا سکے گی، اس کی جو حدود ہیں اس کے اندر ترمیم کی جا سکے گی۔ اچھا، نیکسٹ فیچر جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ وفاقی آئین تھا، یعنی فیڈریشن ہے پاکستان 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ۔ جو پاکستان کی فیڈریشن ہے 1973 کے اکارڈنگ، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ، وہ 4 صوبوں اور ایک اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے اس پر مشتمل ہے، یعنی فیڈریشن جو ہے اس میں پاورز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 4 صوبوں میں اور ایک وفاقی حکومت کے درمیان۔ تو پاورز جو ہیں اس کے لیے پاور کی فہرستیں ہیں۔ اب جو امینڈمنٹ کے 18th امینڈمنٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ 2 لسٹیں ہیں پاور کی، جس میں ایک میں فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کو لکھا گیا ہے اور دوسرے میں پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات کو لکھا گیا ہے۔ پہلے جو تیسری ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے کنکرنٹ لسٹ والی، اب صرف 2 فہرستیں ہیں۔ اچھا، جو نیکسٹ ہمیں فیچر نظر آتا ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یعنی پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں 2 مین عہدے ہوتے ہیں، ڈیزگنیشن ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اور دوسرا صدر ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے، یعنی اس کی کابینہ بھی اختیارات استعمال کرتی ہے، پرائم منسٹر مل کے۔ اور جو صدر مملکت ہے اس کو آئینی سربراہ کہا گیا ہے، ٹائٹولر ہیڈ کہا گیا ہے، یعنی اس کے پاس برائے نام اختیارات ہیں، اصل اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ کے پاس ہیں۔ نیکسٹ فیچر ہمیں ایک جو نظر آتا ہے وہ سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا یا سبوٹیج کرے گا، اس کو ہولڈ پہ لگا دے گا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم فیچر ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس پہ غداری کا مقدمہ چل جائے گا۔ اچھا، پھر جو ایک نیکسٹ فیچر ہے وہ نیا فیچر ایڈ ہوا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا ہونا تھا، یعنی کہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان کا ہونا تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہمارے دونوں کانسٹیٹیوشن ہیں اس میں پارلیمنٹ کا ایک ہی ایوان تھا۔ اب کی پارلیمنٹ میں 2 ایوان بنائے گئے ہیں، ایک اپر ہاؤس ہے اور ایک لوور ہاؤس ہے۔ اپر ہاؤس کو سینٹ کا نام دیا گیا ہے اور جو لوور ہاؤس ہے اس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا ہے۔ نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کو عوام ڈائریکٹلی الیکٹ کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، اور 5 سال کے لیے وہ منتخب ہو کے آتے ہیں۔ اور جو سینٹ ہے اس کو انڈائریکٹلی الیکٹ کیا جاتا ہے، قومی اسمبلی پلس جو ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں صوبوں کی، 4 صوبوں کی، وہ الیکٹ کرتی ہیں سینٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو۔ اچھا، یہ سینٹ کے جو ممبرز ہیں ان کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ان کی مدت جو ہے وہ 6 سال ہے۔ نیکسٹ جو فیچر ہے وہ اسلامک پروویژنز کا ہے، یعنی اسلامی دفاعات کا ہے۔ اس میں بھی ایک نئی چیز ایڈ کی گئی ہے اسلامی دفاعات میں،
وہ ڈیفینیشن آف مسلم یعنی مسلمان کی تعریف کی گئی ہے. یعنی مسلمان وہ ہوگا جو نہ صرف عقیدہ توحید رسالت یا آخرت پہ یقین رکھتا ہو، بلکہ وہ اگر آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، تو ہی وہ مسلمان ہوگا. یہ ڈیفینیشن تعریف جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے 1973 کے دستور میں. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا ہے. اس کے علاوہ جو قوانین ہیں اس کے لیے اس کو اسلام کے مطابق بنایا جائے گا، اور اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے جو قوانین کو اسلام کے اکارڈنگ ڈھالنے میں مدد دے گی پارلیمنٹ کو. یعنی وہ دیکھے گی کہ آیا جو قانون بنا ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو شامل کیا گیا ہے. لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں، جتنے بھی ان کے بنیادی حقوق ہیں. آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو آرٹیکل ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی لوگوں کے بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اس میں جو جوڈیشری ہے اس کو انڈیپینڈنس دی گئی ہے، آزاد رکھا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے آزاد ہوگی، اور ان کو سیکیورٹی آف جاب ہوگی. یعنی جو ججز ہوں گے ان کو سیاسی بنیادوں پہ پولیٹیکل بیسس پہ جاب سے نہیں نکالا جا سکتا. یعنی اس کے لیے پراپر ایک پروسیجر بنایا گیا ہے، اس پروسیجر کے تحت ہی ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. یعنی اگر وہ قانون آئین کے اگینسٹ جائیں گے یا کوئی غلط اقدام کریں گے تو ہی انہیں نوکری سے نکالا جا سکے گا. تو یہ سیکیورٹی آف جاب دی گئی ہے جو ججز ہیں. تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس کو انشور کیا گیا ہے. پاکستان کی جو نیکسٹ فیچر ہے اس کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہماری ایک ہی لینگویج ہے، قومی زبان جو ہے وہ اردو کو قرار دیا گیا ہے. اردو قومی زبان ہوگی، اور جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی کو ہی رکھا گیا. یعنی جو آفیشیل کورسپونڈنس ہوگی وہ انگریزی زبان میں ہوگی. تو یہ چند ایک اہم فیچرز ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی. امید کرتا ہوں آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا.